والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اسی آیت کے تحت آپ سے کچھ عرض و معروض کروں، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا طور و طریقہ ہے بالخصوص اہل سنت والجماعت کا، اس طریقے کو اپناتے ہوئے آئیے ہم اور آپ سب مل کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے لیں. سب مل کے پڑھیے باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. سب مل کر نہیں پڑھ رہے ہیں. درود پاک پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں، تو مجھ پہ احسان نہیں کرنا ہے، ورنہ کیونکہ میں ایک شعر اکثر جگہ سناتا ہوں، میں نے خود بنایا ہے. یہاں جتنے بھی علماء آتے ہیں سب کیا کرتے ہیں؟ حدیث و قرآن ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث و قرآن یا تفسیر یا پیغام مصطفیٰ آپ تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں تب پہنچاتے ہیں. اسی لیے میں نے ایک شعر جوڑا ہے، مدرسہ ہو یا مسجد، مدرسہ ہو یا مسجد، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. مدرسہ ہو یا مسجد، ایک بار سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا مدرسہ ہو یا مسجد، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور سنیوں کی محفل میں ایمان پلایا جاتا ہے. سنیوں کی محفل میں ایمان پلایا جاتا ہے. اور تکلیف ہے دشمن کو مجھ سے اس لیے، بولیے سبحان اللہ. تکلیف ہے دشمن کو ہم سے اس لیے، یہاں یا رسول اللہ کہہ کر شیطان بھگایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یا رسول اللہ کہہ کر شیطان بھگایا جاتا ہے. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب. ابھی بھی کچھ خاموشی، جب تک سب نہیں بولیں گے جب تک میں آگے نہیں چلوں گا. صلی اللہ اصل بات یہ ہے نا، یہ جو بھینس دودھ نہیں دیتی نا اس کو ٹیکا لگانا پڑتا پھر دودھ دیتی ہے. یہی مسئلہ میرا بھی ہے. جب تک سارے یا رسول اللہ نہ کہ میں پہچان نہیں سکتا اپنا کون ہے تو پرایا کون ہے. اس لیے پہلے میں اپنے کو پہچانتا ہوں تب آگے بات کرتا ہوں. کیا بات. اس لیے یا رسول اللہ کی صدا صلی اللہ درود پاک پڑھنے سے خدا کی قسم میرا اور آپ کا فائدہ ہے، کسی پر احسان نہیں ہے. مجھ سے پہلے یہاں آپ نے درود پاک کی فضیلتیں بھی سنی. ایک حدیث پاک آپ تک پہنچاؤں. حدیث تو الحمدللہ دروشی پر مجھے 70 سے زیادہ یاد ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک حدیث آپ تک پہنچاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
میرے پاس 4 مقرر فرشتے تشریف لے آئے. کتنے؟ 4. اتانی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل. میرے پاس 4 فرشتے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف رکھے اب جبریل امین نے اپنے آنے کی وجہ بتائی. ہم اور آپ یہاں آتے ہیں, ہمارے آنے کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے. میں یہاں آیا کس وجہ سے آپ نے بلایا تو میں آیا. جلسے کا اعلان ہوا سبھی بھائی آئے. اسی طرح جبریل بھی عرض کرنے لگا جب نبی کی بارگاہ بیٹھا نا, عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک خبر دے کر آیا ہوں. وہ خبر کیا ہے؟ فرمایا من صلی علیہ کا 10 مرات, یا رسول اللہ جو آپ کا امتی آپ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا وَأَخُذُ بِيَدِهِ, فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا. کہاں؟ قیامت کے دن. سبحان اللہ. جبریل امین میں ہاتھ پکڑ لوں گا وَأَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ, اور ہاتھ پکڑ کے پل صراط پار کرا. سبحان اللہ. پل صراط پار کرنا کوئی نانی کا راج نہیں ہے. پل صراط تلوار سے زیادہ باریک, سر کا جو بال ہے اس سے بھی زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اسے پار کرنا ہے. وہاں عمل کا نبیڑا ہے. اب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو درود پڑھے میں ہاتھ پکڑ کے پل صراط پار کروں گا, اس کو خبر بھی نہ ہوگی پل صراط کیسے پار کرتے گا. سبحان اللہ. اب میکائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبریل ہاتھ پکڑ کے پار کریں گے, لیکن قیامت کا حال یہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, لوگوں کا پسینہ اتنا ہوگا کہ اگر کشتی بھی چلانا چاہے وہ بھی چلے. یہ تو مٹی ہے نا جی, یہاں گرم ہو جاتی ہے, ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے, وہ تو زمین تانبے کی ہوگی. اس ایسے حالت میں جب انسان کو پیاس لگے گی زبان سوکھ کر کانٹا بنی ہوگی, دل سوکھ کر حلق میں آئے ہوں گے, ایسے موقع پر یا رسول اللہ جب درود پڑھنے والے کو پیاس لگے گی نا وَأَنَا أَسْقِي مِنْ حَوْضِكَ, یا رسول اللہ میں تیرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلاؤں. سبحان اللہ. میں تیرے حوض کوثر سے اسے پانی پلا دوں گا. اب یہاں علماء جانتے ہیں میکائیل نے حوض کا لفظ کہا ہے, حوض کے ساتھ کاف لگایا ہے. معنی یہ ہے کہ میکائیل کیا کہہ رہا ہے, پانی پلانا میرا کام نہیں, لیکن پانی کی ملکیت میری نہیں, صرف پلانا کام ہے. یا رسول اللہ حوض کوثر بھی تیرا ہی ہوگا. سبحان اللہ. من حوضک, تیرے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. سبحان اللہ. اب اسرافیل وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ جبرائیل پل صراط پار کرائے گا, میکائیل پیاسے کو پانی پلائے گا. وَأَنَا أَسْجُدُ لِلَّهِ, میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, اور پھر مَا أَرْفَعُ رَأْسِي, اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهَ لَكَ, یہاں تک کہ اللہ درود پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف نہ فرما. سبحان اللہ. اب تینوں فرشتے جب عرض کیے, چوتھے فرشتے کی باری ہے. چوتھا کون ہے؟ اسرائیل. اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل کیا کرتا ہے؟ روح قبض کرتا ہے, جان نکالتا ہے. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ درود پڑھنے والا جو آپ پر 10 بار درود پڑھے گا یا رسول اللہ میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح نبیوں کی روح قبض کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, علماء اہل سنت, خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کس طرح روح قبض کرے گا؟ وَأَنَا أَقْبَضُ رُوحَهُ, میں اس کی روح کو قبض کروں گا. کس طرح؟ تمام قبض ارواح الانبیاء, جس طرح نبیوں کی روح قبض کیا کرتا تھا اس طرح اس امتی کی روح میں قبض کروں گا. اس لیے ہم درود پڑھاتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ہمیں پل صراط پہ آسانی ملے گی. درود پڑھنے سے قیامت کے اس عالم میں ہماری پیاس بجھائی جائے گی. درود پڑھنے سے قیامت میں اللہ سے بخشش کرائی جائے گی. درود پڑھنے سے ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے گی. اس لیے ہم درود پڑھتے ہیں. ایک بار سب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بھی درود ہے جو میں نے پڑھا. اسی طرح آپ جو ختموں کے بعد پڑھتے ہیں نا صلاۃ، وہ بھی درود ہے. صلاۃ کا یہ عربی میں عربی لفظ ہے. صلاۃ کے معنی کئی آتے ہیں، لیکن یہاں جو صلاۃ ہم پڑھتے ہیں نا صلوات اللہ علی نبی، یہ درود کے ہی معنی میں ہے. اور درود جو قرآن نے ہمیں حکم دیا، صلاۃ اور سلام دونوں چیز ذکر کی ہوئی ہے. ہم درود ابراہیمی پڑھیں، نماز کے اندر اس کا حکم ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم سلام پڑھ چکے حتیات میں. اور جب باہر پڑھنا ہو تو وہ درود پڑھو جس میں صلاۃ بھی ہو، جس میں سلام بھی ہو. جو صلی اللہ علیہ کی رسول اللہ پڑھتے ہیں وسلم علیہ کی اگر یہ بھی قرآن کے مطابق. جو ختموں کے بعد صلاۃ پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن کے مطابق ہے. الحمدللہ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں سے بعد دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے اس کی قدرت سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو دنیا میں ہوئے. جیسے اللہ پاک نے ایک دنیاوی نظام بنایا ہے. اگر مجھے اور آپ کو دنیا میں آنا ہے تو دنیاوی نظام کیا ہے؟ ماں اور باپ شرط ہے. بغیر ماں اور بغیر باپ کے بچہ دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ رب العزت کا ایک طور و طریقہ ہے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا. یہ ایک سلسلہ ہے. ساری دنیا ساری کائنات اسی سے چلی ہے. جانور ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ ضروری ہے. عادتاً ہمیشہ یہی کام ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے نہ ماں ہو اور نہ باپ ہو، انسان پیدا ہو جائے جس طرح آدم علیہ السلام، آدم کی نہ ماں نہ اس کا باپ، لیکن اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا. یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی نشانی. اس کو کہتے ہیں آیت اللہ، اللہ کی نشانی. کوئی کام ایسا ہو جو عادتاً ایسا نہ ہو لیکن اچانک بیچ میں ہو گیا، ہماری عقل نہیں مانتی کہ بچہ آ جائے بغیر ماں باپ کے، یہ ہماری عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ کی قدرت میں شامل ہے، وہ بھیج سکتا ہے. یہ آیت اللہ کی آیتوں میں سے، نشانی میں سے ہے. اسی طرح اگر کوئی کام جس طرح اللہ نے نبی بھیجے، ولی بھیجے، صحابی بھیجے، اگر کوئی دنیا میں ایسا کام جو ہم سوچے کبھی ہو ہی نہیں سکتا اور نبی ایک اشارے سے کر جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سارے کروال والے ایک دن غسل کر کے وضو کر کے مسجد میں جمع ہو کے ساری رات رو، بولو اے اللہ چاند کو زمین پہ اتار دو، بولو اترے گا؟ نہیں اترے گا. سارا کروال کیا سارا ہندوستان جمع ہو جائے چاند زمین پہ نہیں آئے گا. ساری دنیا جمع ہو جائے، اللہ نے سورج کو جس ٹائم نکالا ہے اسی ٹائم نکالنا ہے، جس ٹائم ڈبونا ہے اسی ٹائم ڈوبے گا. ساری کائنات جمع. اے اللہ ذرا سورج کو ٹھہرا دے، میں نے ابھی محسوس کو ملنا ہے، ذرا سورج نہیں ڈوبنا چاہیے، میں نے گھاس بھی لانا ہے، ذرا پٹھا بھی لانا ہے. سورج نہیں رک سکتا، لیکن ڈوبا ہوا سورج مصطفیٰ کہے واپس آجا فوراً پلٹ آتا. سبحان نعرہ تکبیر، زندہ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پوری دنیا کا کوئی بادشاہ، پوری دنیا کا مالدار، پوری دنیا کا کوئی حکمران سورج کو پلٹا نہیں سکتا. اللہ نے ایک ہستی رکھی ہے، وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ہستی. ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. اسی جگہ میرے امام فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جات، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ. سورج ڈوبا تھا پلٹایا. اگر یہ کام نبی کر لینا اس کو معجزہ کہتے ہیں. جی. چاند دو ٹکڑا اشارہ سے کیا، یہ نبی کا معجزہ ہے. سامنے درخت ہے، اس کو بلایا ادھر آجا. درخت اگر جڑوں سے اکھڑ کے نبی کے قدموں میں آ جائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہی کام اگر کائنات میں کوئی ولی کر لے، جس طرح انا ساگر اجمیر میں آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑا تالاب ہے لیکن 1 کلو کے لوٹے میں اسے لے لیا، یہ اس کو کرامت کہتے ہیں. ہر عام نہیں کرتا، یہ ولی کرتا. جس طرح ڈوبا ہوا بیڑا 12 سال کے بعد تار لیا، یہ کام ولی کرتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں. اسی طرح نبی کے سارے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے
मेरे और आपके नबी, ये आज दिन गुजर जाएगा, जो रात आएगी ना यही है शब रात। इस रात को इस जमीन से उठकर आसमानों का सैर करके रब से मुलाकात करके आएगा, जिसको कुरान कहता है। अगर आप हमारा प्रधानमंत्री कहीं चला जाए तो पहले रात मीडिया वाले बोलते हैं कल प्रधानमंत्री को फलां जगह जाना है, अखबार वाले कहते हैं कल वहां जाना है। तंगूशा में परसों जलसा हुआ, कल अखबारें आई जी मुफ्ती फरीद साहब ने वहां ये बयान किया, फलाने मौलवी साहब ने ये जिक्र किया। लेकिन तंगूशा जाने से पहले एक पोस्टर छापा हुआ था, खबर लगी थी वहां जलसा होगा। इसी तरह यहाँ भी खबर लगी है जलसा होगा, यहाँ भी पता चला प्रोग्राम होगा। लेकिन क्या है, मेरे और आपके नबी का सफर कुछ और, मेरा तेरा सफर कुछ और है। किसी का पीर सफर करे तो मुरीद कहता मेरा पीर आ रहा है, किसी का उस्ताद सफर करे तो शागिर्द कहता है भाई मेरा उस्ताद आ रहा है। कुर्बान जाऊं नबी की जात पर, सफर नबी कर रहा है, बयान खुदा कर रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है ओ दुनिया वालों, इनकार नहीं करना। कोई मौलवी कहे तो झूठ का इम्कान जरूर है, कोई लीडर कहे तो झूठ का इम्कान जरूर है, कोई चौधरी कहे तो उसमें पीछे झूठ छुपा हो सकता है, लेकिन कोई और नहीं करा, खुद अल्लाह कर रहा है। नबी को मेराज हुई है। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात अल्लाह की जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब मेरे और तेरे नबी ने मेराज की, वाक़े तो आपने सब सुने, फलां जगह गए, फलां ये, लेकिन मेराज की क्यों, इसकी चंद वजह। एक वजह आजकल की है, मेरे तेरे दरमियान जो चल रहा है, रोज हम देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मीडिया को सुनते हैं, लोग कहते हैं जी साइंसदान इतना आगे चला गया, सारी मशीनरियां तो बनाई थी, जो काम दिनों में होता था वो काम घंटों में होने लगा। पुराने जो बुजुर्ग बैठे हैं मजदूरी करते थे पूरे दिन जाके, कहीं एक आधी पहाड़ी काट के ब्लास्ट होता था, आज मशीनें जेसीबी लगा तो मिनटों में क्या करके चली जाती है। यानी साइंसदान यहाँ पहुंचा, बात करते करते यहाँ पहुंच गए, साइंसदान चांद पे चला गया। इन चांद पे जाने वालों को जवाब देने के लिए अल्लाह ने पहले ही मेरे और तेरे नबी को चांद से भी ऊपर बुला दिया। सुभान अल्लाह। कि कोई आने वाला ये ना कह सके ये दुनियादार मशीनरी के लिए चांद पे गया। अरे मैं खुल कर कह सकता हूँ तू चांद पे गया, मेरा नबी वो है जिसके इशारे से चांद नबी के कदम में आ गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तू मोहताज है इस बात का कि चांद पे जाके सर्चिंग करे, लेकिन मेरा नबी इतना ताकतवर, इतना पावरफुल, इतना मुख्तार कुल है, इशारा किया चांद ही नीचे चला। सुभान अल्लाह। ताकि कोई साइंसदान ये ना कह सके कि नबी से आगे बढ़ने की कोशिश, वो बात यहाँ हो ही नहीं। एक वजह ये है, और दूसरी वजह है मेरी और आपकी नबी के मेराज पे जाना, मेरी और आपकी दूसरी वजह है। वो वजह क्या है, एक दिन जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आज एक पैगाम लेकर आया हूँ। फरमाया क्या पैगाम लेकर आया है, उम्मत मुस्तफा को जो अमाल होने हैं, जहन्नम में जिनकी सजा होनी है, जब वो सजाएं उम्मतों की जिक्र होने लगी, सजाएं उम्मतों की जिक्र होने लगी, यहाँ तक कि उम्मत मुस्तफा की सजा की बारी आई, वहां जिब्रील खामोश हो गए। वहां जिब्रील खामोश हो गए। आका फरमाते हैं क्यों रुक गए, बताओ क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी? इधर से जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो आराम कर रहे हैं, हालांकि जिस नबी की उम्मत इतनी गुनाहगार हो उसे आराम नहीं, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मत का गम सुना, उम्मत के गुनाह नबी को दिखाए, मेरे नबी इतने रोने लगे, फरमाते हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक भी आंसू से भीग। सुभान अल्लाह। इतने उम्मत के गम में रोए। और फिर क्या हुआ, फरमाया जिब्रील एक बात तो बता, पैगाम तो लेकर आया, क्या कोई तरीका है कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे? क्या कोई तरीका है अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे? फरमाया हाँ एक तरीका है, या रसूल अल्लाह, अगर पूरी उम्मत को बख्शवाना चाहते हो तो पूरी रात में जागे रहो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ। पूरी रात
रात जागो, अल्लाह की इबादत करो। जिब्रील ने कहा मेरे नबी वज़ू फरमा के रात भर अल्लाह की बारगाह में क़याम करे लगे, रातें खत्म हो गई, नबी का क़याम खत्म नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अब कभी सजदे में, कभी रुकू में, कभी क़याम में, यहाँ तक फरमाते हैं तवर्रमत कदमा, मेरे नबी के पाँव के तलवे फट गए। रो रो के या अल्लाह मेरी उम्मत के बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को दोज़ख में न जलाना। रात भर नबी रोते हैं, तवर्रमत कदमा, नबी के कदमों के तले फट गए, खून निकल आया। ए अल्लाह उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अब उम्मत ऐसी कि नबी का ख्याल नहीं, उम्मत ऐसी नमाजों का पता नहीं, कुरान की तिलावत की खबर नहीं, अल्लाह बार बार दाढ़ी उगाता है, ये काटता है, अल्लाह बार बार इसे उगाता है। तू मर्द है औरत मत बन, ये कैंची लगा कर वही बन रहा। नमाजों का पता नहीं, नमाज खत्म है, ईयरफोन कान से उतरा नहीं, गाने फिल्में हटी नहीं, मुस्तफा रो रहे, उम्मती क्या कर रहा है, इतने रोए हम तो दिल के काले हैं, नबी की फिक्र नहीं, लेकिन अल्लाह से बर्दाश्त ना हुआ। फरमाया जिब्रील ले जा कुरान मेरे नबी को दे दे, फरमा दे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ के बैठने वाले, पूरी रात नहीं उठना, अब थोड़ा जागो, थोड़ा आराम करो। मेरे और आपके नबी कुरान कहता है अब पूरी रात नहीं जागना, जाग पूरी रात लेकिन थोड़ा। अब फिर नबी ने अर्ज किया कितना जागो कितना सोऊं, फरमाया अल्लाह ने तुझ पे छोड़ दिया, आधी रात जाग ले, आधी रात आराम कर ले, या फिर इससे भी कुछ कम कर ले। अर्ज किया अल्लाह का ये हुक्म है, मेरे नबी फरमाते हैं क्या फिर अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देगा? मैं तो सोऊं, क्या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देगा? अब जिब्रील अर्ज करते हैं अल्लाह का वादा है मुस्तफा जान रहमत से तेरी उम्मत को बख्श दिया जाएगा। फरमाया नबी ने मेरी उम्मत के गुनाह इतने हैं, मेरी उम्मत की सजा इतनी है, क्या अल्लाह माफ करेगा? फरमाया अगर यकीन कामिल करना है, दुनिया में तूने गुनाह देखे, आओ जरा आसमानों पे चलते हैं, जन्नत में तो आपको ले जाया जाता है। एक तरफ अल्लाह की रहमत को देख लो, एक तरफ अपनी उम्मत की गुनाह को देख लो, फिर मालूम होगा अल्लाह की रहमत बड़ी है या उम्मत के गुनाह बड़े हैं। सुभान अल्लाह। मेरे तो इसलिए मेराज के लिया गया ताकि उम्मत के गुनाह को बख्शवाया जाए। आइए आसमान पर, फरमाते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया ए जिब्रील जाओ मेरे नबी को, इन्नल्लाह अश्ताका इलैया, अल्लाह महबूब से आज मिलना चाहता है, क्योंकि मुस्तफा ने दुनिया में उम्मत के लिए रो रो के ये हाल किया, लाओ मेरे महबूब को आज मेरी रहमत को दिखा दो। अब आए जिब्रील, दुनिया में आए जिब्रील, गए जन्नत में। हम आज थोड़े नबी के नाम पे लोग इकट्ठे करते हैं तो लोग कहते हैं, मौलवी कहते हैं, छोटे मुल्ला कटमुल्लू कहते हैं, ये जुलूस किधर लिखा है, ये कहाँ निकालता है, ये बरेलवी बिदत करता है। मैं कहा बिदत से अगर ये बिदत ही है ना, ये अच्छी है, क्योंकि वहां जिब्रील 70,000 फरिश्ते साथ लेके आया था, अकेला नहीं। ए जिब्रील 70,000 फरिश्ते ले जाओ, जाओ जन्नत में मेरे नबी के लिए बुराक लेकर आओ। अब जिब्रील आए, 70,000 फरिश्ते साथ में, चारों मुकर्रब फरिश्ते भी साथ में। जिब्रील गए जन्नत में, देखा वहां बुराक हैं, बहुत से बुराक हैं, एक बुराक है जो सर नीचे करके रो रहा है। अल्लाह की बारगाह में झुकना और रोना ये बड़ा पसंद, सर झुका के रो रहा है। जिब्रील ने सारे बुराकों को देखा, ये नजर में चढ़ गया। जिब्रील ने कहा बुराक क्या बात है? फरमाया 40,000 साल से सोने नबी की सिफतें सुन सुन कर, मेराज की बात भी सुनकर हूँ, लेकिन यहाँ इतने बुराक है, मुझ जैसा कहाँ लिया जाएगा, इसीलिए रो रहा हूँ, काश नबी मुझ पर सवार होते। जिब्रील ने कहा चल, अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह।
رات کو ساتھ میں لے کر میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں آئے. میرے اور آپ کے نبی ساری رات روتے ہیں, ساری رات رکوع کرتے ہیں, ساری رات سجدے کرتے ہیں, لیکن اس رات سونا نبی سو رہا ہے, آرام کر رہا ہے. جبریل آیا, دیکھا یہاں کوئی حکمران تو نہیں کہ بیل بجا کے جگانا ہے, یہاں کا مولوی تو نہیں ہے باہر سے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب, یہاں نبی ہے. یہاں بے ادبی ہو جائے تو سارا کچھ ختم, ایمان ہی ختم. یہاں اونچی آواز بولنا قرآن نے منع کیا ہے, نبی کو پیچھے سے بلانا قرآن نے منع کیا ہے. یہاں ادب سکھانے والے اللہ کی ذات ہے. سوئے ہوئے ہیں کیسے جگہوں, سوچ ہی رہے تھے. جبریل اللہ کی طرف سے آواز آئی, جبریل کیا سوچ رہے ہو؟ اے اللہ تو نے نبی کو بلایا ہے اور مجھے کہا بھی ہے جلدی لے کر آ, تیرا محبوب سو رہا ہے, کیسے جگاؤں, کیسے لے کر آؤں؟ اللہ نے فرمایا جبریل تیرے ہونٹ ہیں کافوری, نبی کے تلوے ہیں نوری, اپنے کافوری ہونٹ. یہ نہیں سوچنا میں قرآن لے کر آتا تھا, میں نے تو ریت لائی, سارے نبی دیکھے, کہیں وہ نہیں کہ میں بڑا ہوں, نہیں نہیں, تیرے ہونٹ کافوری, نبی کے تلوے نوری, میرے نبی کے قدم چوم لے, نبی جاگ اٹھیں گے. سبحان اللہ. اب کیا کیا؟ آج میرے تیرے جیسا غریب امتی نبی کا نام لے کے محمد رسول اللہ کیوں بتایا؟ ایک بدعت ہو گیا, یہ شرک ہو گیا, یہ فتوے جھاڑتا ہے. ادھر جبریل ہے سارے فرشتوں کا سردار اور رسول بھی ہے, میرا تیرا تو درجہ ہی کچھ نہیں نا, وہ رسول ہے, وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے. اس نے کیا کیا؟ نیچے جھکا, نبی آرام فرما رہے, نیچے جھک کر اپنے ہونٹ نبی کے تلووں میں لگایا. جو ہی ٹھنڈے ہونٹ لگے میرے اور تیرے نبی کی آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی, فوراً بیدار ہوئے. اے جبریل کیا بات ہے؟ عرض کی آج اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اللہ نے آج آپ کو بلایا ہے, میں براق بھی لے کر آیا, 70,000 فرشتے بھی استقبال کر رہے ہیں, میں سب کچھ لے کر آ چکا ہوں. یا رسول اللہ آج اللہ کی بارگاہ میں, آج اللہ کی بارگاہ میں. اب جبریل امین نے جو ہی قدم چومے میرے اور تیرے نبی بیدار ہو گئے. اب معراج پہ جانے کی تیاری. اب میری طرح متوجہ ہوں, تھوڑا ٹائم ہے آپ کا, زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. معراج کا سفر شروع ہونے کی تیاری ہوئی. جبریل نے کیا کیا؟ اپنے ہونٹ میرے نبی کے پیروں سے لگائے. امتی نے کیا کیا؟ نبی کا نام چوم کر آنکھوں سے لگایا. تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی نبی کے نام پر انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگاتا نا, خدا کی قسم اس کی روشنی دور نہیں ہوتی, اس کی بصیرت کبھی ختم نہیں ہوتی. دروشی پڑھے ایک بار سب مل کر کھڑے بھی ہو جائیں. دروشی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیکا لگانا ہو تو تب بھینس دودھ دیتی ہے, مجھے اپنا پہچاننا ہو تو سب یا رسول اللہ میں کہلواتا ہوں. مفتی صاحب کو پتا چلے اپنے کون ہے بیگانے کون, سب مل کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی. ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لے آئے. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں مفتی صاحب قبلہ جموں کشمیر کی مانی جانی ہستی ہے, اور بالخصوص اللہ رب العزت نے مفتی صاحب سے وہ کام لیا ہے جو ہم کسی سے نہیں لیا. مفتی صاحب نے ویسے تو قرآن مقدس کے ترجمے کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں, لیکن اہل سنت والجماعت کے اندر یہ پہلی شخصیت ہے جس نے گوجری زبان میں قرآن مقدس کا ترجمہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. میں نے سنا ہے کہ مفتی صاحب نے یہاں بھی قرآن پاک کو ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں. جس بھائی کو بھی اگر گوجری ترجمے والا قرآن مقدس چاہیے وہ جلسے کے بعد مفتی صاحب سے رابطہ کر کے قرآن بھی لے جائیں. زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے آپ کیونکہ مفتی صاحب کا وقت ہے. میں نے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو بتایا.
سب سے بڑی وجہ جو آپ سے ذکر کی وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے گناہ مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا، اللہ کی رحمتیں دکھائی گئی تاکہ پیارے حبیب اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں، اگر امت کے گناہوں کو بھی دیکھیں۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے یا امت کے گناہ بڑے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت گناہ پر غالب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہم تمام کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کو جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میرے اور آپ کے نبی کو جب آسمانوں کی سیر کرا کر سدرہ سے بھی آگے لامکاں پہ لیا گیا تاکہ دنیا کے سائنسدان کو یہ کھول کر بتا دیا جائے، تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں چاند پہ گیا، لیکن مسلمان بھی دعویٰ کر سکتا ہے میرا نبی چاند کو روند کر اسے بھی آگیا۔ دنیا دار کچھ بھی چیلنج کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ بھی ٹھوس کہہ سکتے ہیں تم چاند پر گئے ہیں، لیکن مصطفیٰ ایسے عظمت والے ہیں جن کے قدموں میں چاند ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور معراج میں مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے نبی کی معراج قرآن میں ذکر کی، میرے اور آپ کی نبی کی معراج حدیث میں ذکر ہے، مصطفیٰ کی معراج کی وجوہات کی ذکر ہے، لیکن وہاں معراج میں انعام کیا ملا ہے؟ علماء لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے، سارے فرشتے قیام میں کھڑے کھڑے، دوسرے پہ گئے فرشتے رکوع میں ہیں، تیسرے پہ گئے فرشتے سجدے میں ہیں، یوں ہی ساتوں آسمانوں میں سارے فرشتے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ میرے نبی کے دل میں خیال آیا، اے اللہ یہ ساری عبادت میرے امت کے اندر ہوتی، یہ ساری عبادت جو فرشتے کر رہے ہیں کاش یہ میری امت میں ہوتی۔ اللہ نے فرشتوں کی ساری عبادت کو جمع کر کے امت مصطفیٰ کے بیچ میں رکھ دیا۔ انعام کیا دیا؟ انعام دیا نماز۔ کیا انعام دیا؟ نماز۔ آج میرا اور آپ کے جلسے کا مشن بھی یہی ہے، ہم کو نمازوں کی طرف آنا۔ جس چیز کو ہم بھول گئے ہیں، رات میں ہماری اولادیں جو 12 بجے تک گانا سنتی ہیں، جو فلمیں دیکھتی ہیں، جو ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اسی لیے آج ہم برباد ہو گئے۔ نماز ہمارے بیچ میں رہی نہیں، ختم ہو گئی۔ جس کو بار بار قرآن نماز کا ذکر کرتا ہے، احادیث مبارکہ کثیرہ ہے نماز، لیکن جسے ہم چھوڑے، جس کو ہم ترک کر بیٹھے، جس کو ہم ایسا معلوم ہی نہیں ہے، ایسا ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ نماز کی، لیکن اللہ کے محبوب کو جو معراج میں انعام دیا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی معراج نماز ہے، میری امت کی معراج نماز ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نماز ہم کو دے کر یہ درس دے دیا، اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہو، کسی مفتی صاحب سے ملنا ہے تو آفس میں جائیے، مدرسے میں جائیے، لیڈر سے ملنا ہے تو جلسے میں جائیے، لیکن اللہ کی ذات سے ملنا ہے کہیں آفس میں نہیں، کہیں جلسے میں نہیں، کہیں روڈ پہ نہیں، کہیں میدان میں نہیں، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے ملاقات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی نماز سے میرے اور آپ کے گناہ مٹیں گے، اسی نماز سے میرا اور تیرا گھر آباد ہوگا۔ آج ہم ختم شریف پڑھاتے ہیں، سنی ہے، بریلوی ہے، ختم کی دعوت علماء کو دیتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں، قرآن کی تعلیم، ختم پڑھاتے، درود صلوات کراتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ بعد میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے 11ویں والے کی نیاز دی، 11ویں والے کی نیاز بتایا، لیکن 11ویں والے کی ایک بات آخری سنا کر اپنی جگہ لے لوں۔ 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا حضرت میرے گھر میں بیماری بہت ہے، پیسہ آدھا بہت پتہ نہیں لگتا کس طرف نکل جاتا ہے، بے برکتی بہت ہے، اسی کے شکار میں اور آپ بھی آج کل ہیں، ہے کیا نہیں؟ لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی اللہ کی طرف نہیں جھکتے، لٹیرے پیروں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ وہ پیر جس کے انگوٹھی 10 لگی ہوئی ہیں، وہ پیر جس کے گلے میں لڑیاں لٹکی ہوئی ہیں، وہ جو کہتے ہیں رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ کھزا کی، بھنگ رگڑے گا، سگریٹ میں ڈالے گا، پیے گا، تو نماز کا پتہ ہی نہیں، وہی میرا تیرا پیر ہے، وہی مجھے تجھے لوٹ رہا ہے۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، کوئی کڑی والا پیر پہ انگوٹھی والا پیر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سے
सजदा करो, बरकत भी आ जाएगी, रहमत भी बरसे गी। गौस पाक की बारगाह में अर्ज किया, हजरत बेबरकती बहुत है हजरत, पैसा आता पता नहीं चलता कहाँ जाता है, एक बीमार होता दवाई देकर ठीक दूसरा बीमार हो जाता है। गौस पाक ने फरमाया जाओ, वो कोई आम मौलवी नहीं था जो आज इनकार करता है, गौस पाक थे, गौस पाक सारे वलियों के सरदार, जिनके कदमों के नीचे सारे वली हैं। फरमाते हैं जा अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दे, जूं आया पर्दा लगाया, बरकत भी शुरू हो गई, बीमारी भी खत्म, आस्ता आस्ता माल दौलत जमा हुआ। न्याज उठाई, गौस पाक की बारगाह में चला गया, वहां जाकर पहुंचाया, गौस पाक ने उसे तस्लीम कर दिया। अब ये मैं जान किया, हजरत बताओ पर्दे में बात क्या, ना कोई ताबीज ना विर्द ना वज़ाइफ, पर्दे में बात क्या है? मेरे गौस पाक ने फरमाया जब पूछ ही ली वजह तो सुनो, जो तेरा घर मकान है वो रास्ते पर है। अर्ज की जी हजरत, फरमाया दरवाजा रास्ते की तरफ है, जी हजरत। फरमाया बस पर्दा इसीलिए लगाया है जब तेरे दरवाजे पे पर्दा नहीं होता था, दिन में बेनमाजी गुजरते थे, बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी, बेनमाजी की नजर की वजह से बरकत भी खत्म, बीमारी भी आ रही। अब तूने लगाया पर्दा, बेनमाजी की नजर पड़ रही, पर्दे पर तेरा घर हो गया उसकी नजर से महफूज, इसलिए अल्लाह ने घर में रहमतें भी डाल दी, बीमारी को भी खत्म किया। अब बताओ सब गौस पाक के मानने वाले हैं कि नहीं? कौन कौन मानने वाला हाथ खड़े करो, गौस पाक की यार भी देने वाले हाथ खड़े करो, गौस पाक के गुलाम हाथ खड़े करो, सब है गुलाम। तो वादा एक करना होगा, गौस पाक ने फरमाया बेनमाजी बाहर से देखे घर की बरकतें खत्म, घर में बीमारी आना शुरू, लेकिन अगर पर्दा किया, बेनमाजी की नजर रोकी तो बरकत भी आई। मुझे बताओ जिसके घर में 10 बेनमाजी सुबह 11 बजे उठते हो, उसके घर में बरकत कहाँ से आए? जिसके घर में कुरान एक जगह बंद करके रखा हो, देखा ना जाया, उसको बरकत के लिए न जाने साल 6 महीने के बाद मिट्टी झाड़ी जाए, बरकत कहाँ से आएगी? बताओ फिर हम लुटेंगे कि नहीं, हम तबाह होंगे कि नहीं, बर्बाद होंगे कि नहीं? इसलिए अगर वाक़ई गौस के गुलाम करो वादा, नमाज पढ़ेंगे, कौन कौन वादा करेंगे? नमाज पढ़ेंगे, नमाज कायम होगी, अपनी औलाद को नमाज पढ़ाएंगे, औलाद को दीन में दर्स देंगे, साथ साथ में सुन्नियत पर कायम रखेंगे कि नहीं? ये नहीं कि जड़ा है तो पीछे पड़ी तो कोई गाल नहीं, मैं अल्लाह वास्ते पड़ी है, नहीं, इमाम की भी तहकीक जरूरी है, इमाम की भी तहकीक जरूरी है, क़यामत में भी इमाम ही के पीछे जाना है, ये भी ध्यान रखना। औलाद को दीन की तालीम देंगे, कुरान की तालीम देंगे। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मुझे और आपको नमाजी बना दे, अल्लाह पाक मुझे और आपको कुरान का कारी बना दे, बिलखुसूस मुझे और आपको सुन्नियत पर जिंदा रखे, सुन्नियत पर अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी बात ये है, मुफ्ती साहब क़िबला का आपने खिताब समाअत करना है। ये हमारे बीच में अल्लाह की एक दी हुई अता है, बहुत बड़ी हस्ती है, कुरान मुक़द्दस जो मैंने ऐलान कर दिया, और साथ में क्योंकि आपके पोस्टर में पास्टा वाले हज़रत सैयद दुरानी शाह साहब का भी नाम था, वो किसी वजह से आ नहीं सके, मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि आप मेरी तरफ से वहाँ के लोगों से माजरत चाह लें कि मैं नहीं आ पाया किसी वजह से, एक बात। और दूसरी बात ये कि क्योंकि पूरे पंजाब का सुन्नियत बरेलवियत का मरकज जो है वो पास्टा मदरसा, पूरे पंजाब का, उस पास्टा मदरसा में 5 मार्च को जलसा हो रहा है। सैयद दुरानी शाह साहब के हुक्म के मुताबिक आप सबको मैं दावत दे रहा हूँ, 5 मार्च को आप वहाँ तशरीफ लाएं, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, बुजुर्गान वहाँ तशरीफ ला रहे हैं, आप वहाँ भी आए और जलसे को कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।